جہاں تک فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، یہ فوج کا مکمل اندرونی معاملہ ہے، اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک ادارے کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آور پارٹی، ود آور چیئرمین. ناظرین، اسلام آباد کے اندر آج صبح 6 بجے -1 ٹیمپریچر تھا، لیکن جب پنڈی سے ہوا چلی تو بڑی گرم خبر آئی. اب جنرل فیض حمید جو فارمر DGI ہیں اور پشاور کی کور کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں، 6 سال انہوں نے ان کراؤن کنگ کی طرح پاکستان کے اندر سیاسی تہلکہ مچائے رکھا. ان کے اوپر چارجز فریم ہوئے ہیں. اگر آپ ISPR کی طرف سے جاری شدہ سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیں تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چارجز فریم ہوئے ہیں اور کون سے چارجز فریم ہوئے ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا مسئلے ہیں جن کے اندر جنرل فیض اس وقت گھر چکے ہیں. دوسرا حصہ ISPR کی اس سٹیٹمنٹ کا وہ ہے جس کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ تفتیش ابھی جاری ہے. اس حصے کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے مذموم سیاسی عناصر نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر اور ملی بھگت کے ساتھ پرتشدد واقعات کروائے، اور ان پرتشدد واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جس کے اندر 9 مئی کے واقعات شامل ہیں. تو 2 حصے ہو گئے، ایک جس کے اندر باقاعدہ چارجز فریم ہو گئے ہیں کورٹ مارشل کی کورٹ میں، اور دوسری طرف جو تحقیق ابھی جاری ہے. PTI کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. جو اسلام آباد کے اندر گرد جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ حقائق سے نظر چرانے کے مترادف ہے. تو پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم اپنے پینلسٹ کا تعارف کروانے سے پہلے بتا دیں ہم مدارس کے معاملے کو بھی زیر بحث لائیں گے. اگرچہ ایک پینلسٹ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس معاملے کو طوالت دے رہے ہیں، اس میں کوئی بڑا ایشو ہے نہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا شکریہ. ان کے برابر میں نصرت جاوید صاحب صحافی تجزیہ کار، ان کا بھی شکریہ. ہمارے پاس حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، ان کا شکریہ. اور عمیر خان نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا شکریہ. اب سوال آپ سے ہی بنتا ہے پہلا، تو آپ کو یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ یہ جتنا آج چارجز فریم ہوئے ہیں ان کے اندر کہیں پہ بالواسطہ آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے یا آپ کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں؟ اس سینس میں جی غلط فہمی نہیں، ایک یقین بھی ہوتا ہے. دیکھیں 1.5 سال اور مین لنک تو 9 مئی کی طرف پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے نا. اگر کھینچتان کے اگر کسی طرح سے بنایا جائے گا 9 مئی کا آپ نے 1.5 سال میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا. آج تک عمران خان صاحب نے خود اس ایونٹ کو بلیک سوان ایونٹ کا اور کہا گیا کہ یہ میری پارٹی کے خلاف بنایا گیا. اب اس چیز کو انکوائر کرنا چاہیے تھا. خان صاحب کی پٹیشن تو وہ تفتیش جاری آ گئی، وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تفتیش جاری. یہ فوجی کورٹ کے اندر چل رہا ہے نا جنرل فیض کا. جہاں تک جنرل فیض کا تعلق، فوج انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، کرے بالکل، ہمیں اس پہ نہیں. اس طرح جو امپورٹنٹ کویسچن بنتا ہے کہ آیا مسلم لیگ نون یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کیا وہ چاہتی ہیں، کیا وہ اس چیز کو انڈورسمنٹ دیتی ہیں کہ کسی پولیٹیکل فگر یا کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. لیکن تو آپ سمجھتے ہیں کہ امکان ہے کہ آپ نے کہا کھینچ تان کے اس کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن بظاہر یا بادی نظر میں ایکسس بنتا نہیں. دیکھیں میں قانون کا بھی طالب علم ہوں، میں اور طرح سے اس کو دیکھتا ہوں. دیکھیں اوور آل دیکھیں دنیا کی ریاستیں بہت آگے جا گئی ہیں، کرمنل لاز ڈیولپ ہوئے ہیں اور کرمنل جورسپروڈنس میں آپ کے لاز موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز موجود ہیں جن کی آپ امپلیمنٹیشن کریں، آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ سویلین کو اس طرح کے ڈریکونین لاز کے انڈر ڈالیں گے، کریں گے، تو آپ کے اپنے جو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کوشچن مارک. چلے وہ تو ایک اصولی موقف ہو گیا، لیکن آپ کا ماننا یہ کھینچ تان کے کیا جائے. مولانا صاحب جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں. ان پرتشدد متعدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. آپ الفاظ کے چناؤ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں ایما اور ملی بھگت اور سیاسی عناصر، تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاسی قیادت سے مل کے یہ سیاسی قیادت کے لیے استعمال ہوا ہے یا انہوں نے سیاسی قیادت اور سیاسی پارٹی اور حکومت کو استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہوا. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہی کورٹ کرے گا نا کہ یہ استعمال ہوا سروس میں یا سروس کے بعد. یہ سروس کے بعد کیا ہے؟ یہ سروس کے بعد کی بات.
یا حکومت ان کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک. ایک بات، دونوں صورتیں غلط ہیں، ناجائز جو اختیارات ناجائز استعمال. 3 باتیں انہوں نے کی ہے اس میں ایک بات یہ کی ہے کہ سیاست میں مداخلت، نمبر 2 انتشار پھیلانا، نمبر 3 اختیارات کا ناجائز استعمال. یہ 3 چیزیں. اب سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ جو چارجز فریم ہوئے ہیں وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہیں، جس کی تفتیش جاری ہے وہ ریٹائرمنٹ سے بعد ہے. ریٹائرمنٹ سے بعد. یعنی یہ جو چارجز فریم ہوئے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سروس میں تھے. جی. لیکن سروس میں جب انہوں نے سیاست میں مداخلت کی اس میں تو بہت بڑی چیزیں ہیں، جیسے فیض کا دھرنا، اس معاہدے پر ان کا دستخط موجود ہے. اور ہاں سے ان کی جماعت کے جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے ان کا دستخط موجود ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے، ایک سیاسی حکومت ہے، لیکن ان کا کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ حق کی خلاف ورزی ہے یہ. آپ سیاست میں مداخلت دینا بھی ان کا تھا اور دینا بھی ان کا، آپ کو پتہ ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے. وہی تو بات ہے. وہ تو طاقت ہے. طاقت اگر طاقت پہ آتی ہے نا، وہ تو پہاڑ تک اوپر بھی جا سکتی ہے. ٹھیک. وہ تو جب طاقت سیاست پر حاوی ہو جاتی ہے پھر سیاست کا کوئی حیثیت تو نہیں ہے. یہ صرف معاملہ جو ہے پھر بہت جب کھلے گا تو ساری چیزیں آئیں گی. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اگر فرض کرے یہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد ہے پھر یہ بھی ادھوری ہے. اگر یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں چارجز ہیں پھر ٹھیک ہے. تو آپ کی جماعت تو تعلق جوڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں، ہم کوئی تعلق نہیں جوڑ رہے طلعت صاحب، اور نہ کسی کے چاہنے سے یہ تعلق جڑ سکتا ہے، نہ کسی کے نہ چاہنے سے یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے. یہ تعلق جو ہے یہ جڑے گا، اگر جڑے گا تو وہ حقائق کی بنیاد پہ جڑے گا، فیکٹس کی بنیاد پہ جڑے گا. جب وہ کہتے ہیں سیاسی عناصر کی ایمار ملی بھگت بھی تفتیش میں شامل ہے تو کیا کس کی آپ کی بات کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ایک ہی وقت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں عسکری جو انسٹالیشن ان پہ حملہ ہوتا ہے، مختلف مقامات پہ ایک ہی وقت میں شہداء کی یادگاروں پہ حملہ ہوتا ہے. سویلین پر بھی ہوا تھا، تو نہیں ہو سکتا. وہ انسٹالیشن کا بھی ذکر کر دیا گیا، ریڈیو کی بلڈنگ جو ہے ان کو شامل رکھیں اور بہت سارے چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ. کس کی بات کریے؟ سیاسی عناصر کون ہے؟ مجھے سیاسی عناصر تو وہی ہے نا جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگ تو جڑ گئے نا. میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے، یہ 9 مئی کو یہ واقعات ہوئے تھے. میں نے 10 مئی کو سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے ان نوجوانوں سے ہمدردی ہے کہ جنہیں ان کے گھر والوں نے ان پہ انویسٹ کیا ان کے بہترین مستقبل کے لیے، اس لیے نہیں انویسٹ کیا کہ کورٹ مارٹر کے گھر جا کے توڑ پھوڑ کرو. انہیں ورگلایا گیا. اب یہ جو حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی استعمال ہوئی یا وہ ہوئی، یہ دیکھیں نا اب اس کی کہیں نہ کہیں کوئی مینجمنٹ، کہیں نہ کوئی آپس میں انٹر لنکیج. لیکن میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حقائق کی بنیاد پہ ہوگی. اس میں کوئی کسی کی سویٹ ول نہیں ہوگی کہ اس بندے کو جوڑ دو، اس کو نکال دو، اس کو پکڑو، اس کو نہ پکڑو. دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ جس پریس ریلیز کے حصے کی ہم بات کر رہے ہیں ان معاملات پر تفتیش ابھی جاری ہے. ان کے چارجز فریم نہیں، 9 مئی کے چارجز فریم نہیں ہوئے. آپ کی بھی تشریح ہوگی نا کہ ایبسولوٹلی جی. وہ دیکھیے آپ پوری اس کو پڑھیں نا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو گرفتاری ہوئی تھی اس وقت جو چارجز تھے ان کی جب انکوائری ہو گئی، چارج شیٹ مکمل ہو گئی، تو اب ان پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی. ٹاپ سٹی والا جو کیس تھا وہی ادھر سے شروع ہوا. ادھر سے ہی. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے وہ باقی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب مزید تفتیش جاری ہے مندرجہ ذیل. تو پہلے والے پہ آ جائیں نا. وہ جو حافظ صاحب نے بولا کہ پہلے مرتبہ کوئی اختیار کا ناجائز استعمال ہوتا ہے اور جس کے اندر سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہوا، چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پانا بھی جاری ہے. یہ پہلے والے جو چارجز فریم ہوئے ہیں تو اس میں تو پھر معاملہ بڑا کھل جائے گا. نہیں، میرا اپنا خیال ہے جی کہ بالآخر وہ جان ہی دیں گے، وہ یعنی بعد میں ہی آئے گا، کیونکہ پھر تو ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا. دیکھیے پھر ہوگا کہ پھر آرڈر مجھے تو اس نے دیا تھا، یہ وہ کسی دن سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلائے نا تو وہ اسد دورانی صاحب قائم ہیں کہ جی مجھے تو یعنی پریزیڈنٹ صاحب نے اور چیف آف سٹاف نے کہا تھا. ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ویسے ماشاءاللہ، وہ اس وقت سے یعنی وہی بات رکی ہوئی ہے. وہ جو تھا میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو کیٹیگوریکلی بات ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اب آج کی جو پریس ریلیز ہے یہ واضح طور پر انڈیا دے رہی ہے. ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اگر مجھ سے آپ ایک صحافی کے طور پر اس کی تشریح چاہیں گے آسان لفظوں میں تو یہ ہے کہ اب سیلاب وبا جو ہے اس نے رخ کیا ہے تحریک انصاف کا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ 9 افراد جو ہیں سویلین وہ کو ایکیوزڈ ہوں گے. 9 جی ابھی تک کی اطلاع کے مطابق میرا ایسے اطلاع ہے. دیکھیں خان صاحب آلریڈی 188 کیسز فیس کر رہے ہیں، ایک اضافی اور، مگر اس کیس کا دیکھیں آپ اس میں اینگل فرق نہیں ہے. نہیں، اس میں اینگل میں بہت زیادہ فرق ہے. میں اسی طرف ڈرا کر رہا ہوں کہ آپ
دیکھیں پولیٹیکل اگر قوتیں دیکھیں نا، وہ دیکھیں آپ ان میں سے عمران خان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینے جا رہے ہیں کہ ابھی آپ سے عمران خان نہیں قابو آ رہا، اور دوسرا جب آپ ملٹری ٹرائل میں لے جائیں گے، جب ویسٹ اس پہ کوشچن چیزیں کر رہی ہوگی تو پھر آپ سے سنبھالا جائے گا۔ کون سا ویسٹ؟ ویسٹ جو ہے مغرب بہت وسیع ہے، اوور آل دیکھیں ساری ہیومن یہ آپ کے ٹرمپ کے اوپر جو آپ نے جو شرطیں لگائی ہیں، اور اگر ٹرمپ میں آتے ہی آپ نے 2-4 جرنیلوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے وعدہ کر رہے تھے۔ دیکھیں جرنیلوں کے جو احتساب کی بات ہے نا، وہ چین بڑی لمبی جاتی ہے، بات ہے ہم وہاں سے سٹارٹ نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے وہاں سب کے پر جلتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اس تشریح پہ آتے ہیں، حکومت اختیار کر لیتی ہے رخ ریاست کا، ادارہ بھی کو پریزنٹ کر دیتی ہے ریاست۔ ٹرائنگل تو تھا، دیکھیں ٹرائنگل تو تھا، اگر ہم عمران خان کے موجودہ مسائل سے نظر ہٹا بھی لیں تو اگر آپ ان کے دور حکومت میں جائیں تو حافظ صاحب ہم سب نے اس کو وٹنس کیا ہے، ٹرائنگل تو تھا، آپ کی بہت محبت تھی جنرل فیض کے ساتھ، مطلب یہ کہ آپ نے موجودہ آرمی چیف سے لڑائی جنرل فیض کے لیے لی ہے، یہ فیکچول ہے، یہ کوئی ہم ایسے نہیں۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکل کی ڈیٹیلز اٹھا لیں، ان کی محبت نہیں رہی پہلے، اس سے پہلے چلے جائیں، جس طرح سارے نیکسز رہے ہیں، ہر کسی کا کسی نہ کسی حد تک نیکسز رہا ہے، مگر نیکسز رہنا چاہیے پروفیشنل حد تک، وہ آپ کی اوور آل بل آپ کے پاس کرواتے رہے، عمران خان خود مانتے رہے، اب دیکھیں کورم پورا کرواتے رہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے ابھی پیپلز پارٹی تو کوسچن میں نہیں ہے نا کہ ہے نہیں، اوور آل دیکھیں اگر ہمارے حد تک اگر کوئی انوالومنٹ تھی تو غلط تھی، بالکل اس چیز کو کرٹیسائز ہونا چاہیے، وہ رول لمٹ ہونا چاہیے، مگر آج کیا وہ ہائیبرڈ نظام پلس میں نہیں چل رہا؟ آج کے نظام پہ مقدمہ نہیں ہے، مقدمہ اس وقت کے نظام پہ ہے، تو اس کا رہنمائی فرمائیے گا کہ معاملہ کس طرف جائے گا، محدود ہو جائے گا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کھل جائے گا؟ میرے خیال میں کھل جائے گا، میرے خیال میں یہ صرف جنرل فیض تک محدود نہیں رہے گا، اور جنرل فیض کو اس لیے انہوں نے نہیں رکھا ہے کہ صرف اس مسئلے کو جنرل فیض تک محدود ہے، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے جانا ہے 9 مئی تک بھی جانا ہے، اور 9 مئی سے پہلے جو کچھ تھا اس کی طرف بھی جانا ہے، جیسے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے نا، انتشار پھیلانا، تشدد کے واقعات وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں، سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شک 5 اور 7، یہ سارے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، ایک سوال یہ، اگر فرض کرے وہ سروس کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اکیلا کیا یا ادارہ ساتھ تھا؟ اگر اکیلا کیا ہے تو یہ تو عقل تو نہیں مانتا ہے، ادارہ ساتھ تھا تو پھر تو پورا ادارہ پر یہ جتنی بھی چارجز ہے وہ بھی ان پر لاگو ہے۔ آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف، جن سے آج کل ہم بہت کم سننے کو ملتا ہے سیاسی معاملات پر، آپ کے گوش گزار کچھ کرتے ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن پبلکلی جو ہے انہوں نے کافی اجتناب برتا ہوا ہے، اس بات سے قطع نظر انہوں نے گجرانوالہ میں ایک بیان جاری کیا تھا، اور ایک ہی مرتبہ جاری کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے وہ جاری نہیں کیا بیان، جس کے اندر انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی ذکر کیا تھا، اور جو اس وقت سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں ان کا ترا نکل گیا تھا۔ تو آپ کی جماعت چاہے گی نہیں کہ اس کے اندر اپنے قائد کی ہدایت اور ان کے بیان کے مطابق تفتیش کو ذرا کھولا جائے؟ دیکھیے، جو اس وقت کے حالات تھے اور جو اس وقت پاکستان جس سچویشن تک پہنچ چکا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میں کس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ آج ملک جو مہنگائی کے اس عذاب میں پہنچ چکا ہے اور حالات بہت خراب ہیں، اور عمران خان صاحب کا وہ جو دور تھا اس میں تو یعنی ان کے جو ممبران اسمبلی وہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ ان کی عوامی مقبولیت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے نا جنرل فیض کا، اس میں ظاہر ہے ثبوت اور شواہد، ٹھیک، ان کی بنیاد کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر یہ ثبوت اور شواہد، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ چیزیں مزید کھلیں گی، اگر اس میں باقی لوگ بھی شامل ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی آپ کی اس کے بارے میں رائے، یہ اپنا جنرل فیض کی، میں نے کہا بھائی ہماری رائے صرف یہ ہے کہ یہ محکمے کے اندر ایک خود احتسابی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اتنا اسٹرانگ اور مضبوط سسٹم موجود ہے۔ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ تو اندرونی معاملہ ہوا نا پھر ان کا۔ نہیں، اندرونی معاملہ تو ان کی اپنے ادارے کی حد تک ہے نا، لیکن جنرل فیض نے اگر اس پورے جو میں نے کہا کہ 9 مئی کی مینجمنٹ ہے، 9 مئی دوبارہ 9 مئی کے چارجز فریم نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو ہم ایک اور کیٹیگری میں رکھیں۔ جو چارجز فریم ہوئے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے متعلق ہے، ریاست کے تحفظ و مفاد کو نقصان پہنچانا ہے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال۔ چلیں ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں، اختیارات اور سرکاری وسائل تبھی ہوں گے نا جب آپ کا عہدہ ہو۔ ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ یہ بڑی ایک نپی تلی اور انورٹڈ کامرس کے اندر
یہ جو پریس ریلیز آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیچھے جو حالات اور واقعات ہیں، جو تفصیلات ہیں، حصہ بنوانا وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا چاہیں گے یا نہیں بطور سیاسی؟ نہیں، ہماری خواہش سے تو نہیں ہوگا کہ وہ بن جائیں گے. نہیں، آپ نے الزام لگایا تھا اس کے پیچھے اگر اس چیز کے اندر اگر ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت نکلتے ہیں تو ضرور ٹرائل ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا. میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو اندرونی صفائی کرنی تھی نا وہ کر دی ہے. ٹھیک، دیکھیے نا وہ 2 کور کمانڈرز ہیں وہ فارغ ہوئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے اندر لوگ گئے جو ہے ریٹائرمنٹ. اور اسی یہ قابل قبول نہیں ہے ادارے. یہ جو سر یہ جو اپنا تفتیش وغیرہ ہوئی ہے اس دوران بھی بہت سارے آفیسرز کو بلایا گیا، ان کے بیانات ہوئے، ان میں سے کافی لوگوں نے خدا حافظ بھی کہہ دیا، اجازت مانگ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا. اس ٹائپ کی ساری ہوتی نہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، میں اس بات پہ بضد ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے تو دیکھ لیے، نشاندہی کر لی، جو ہماری دانش میں غلط. اب میری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن میں تو ISPR نہیں ہوں، نہ ہی میں فیصلہ کرنے والا ہوں. لیکن ان دونوں جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی تھی نا، آپ لوگ ووٹ کا حصہ نہیں تھے نا. ان کی بات جیسے کہ نصرت صاحب نے کہا، میں تو بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سروس کے دورانیے میں انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ کہا، فیض آباد دھرنے میں جو صورتحال سامنے آئی، خود عمران خان نے خود گفتگو میں بار بار کہا کہ میں تو بجٹ ہی پاس نہیں کر سکتا تھا، میں تو فون کال پہ اعتماد کرتا رہا، بھروسہ کرتا رہا، تو فون کال کہاں سے آتا رہا. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر تو یہ کیا وہ تنہا یہ سب کچھ کر رہے تھے یا کوئی اور تھا؟ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلا تھا. ٹھیک، تو جب اکیلا نہیں تھا تو اور تھے، اس کے ساتھ پھر کیا رویہ ہوگا؟ بالکل. اچھا، ذرا اس کے اوپر واپس آئیے. تو آپ کو اب دوسرے چارجز جو ہیں 9 مئی سے جڑے ہوئے، جس سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا لیکن ہم نے اس کو مؤخر کر دیا، ان کو دوبارہ لے آتے ہیں واپس. کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی نالج میں نہ ہو کہ واقعتاً ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہو، جنرل فیض کے ایمبیشنز ہوں، آپ کے 3-4 لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوں، مطلب جس طریقے سے اٹیک ہوا تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. بات ہے آپ ایک بات کر رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک بندے کی، کہ ایک ریٹائرڈ بندہ اتنا انفلوئنشل ہو گیا کہ وہ PTI کو چلا رہا ہے. مطلب ان اے وے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں مطلب ہم اس ڈسکشن سے، مطلب یہ کس طرح سے پاسبل؟ PTI پولیٹیکل جماعت ہے، اس کے جیل سے چل سکتی ہے، چکوال سے کیوں نہیں چل سکتی؟ جیل سے اس لیے چلتی ہے کیونکہ اس کا جو فاؤنڈر ہے بھی چل رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، موجود ہے. دیکھیں عمران خان کے اشارے پہ چلے گی. دیکھیں عمران خان چاہے جیل میں ہو چاہے ملٹری اور اگر عمران خان جنرل فیض کے اشارے پہ چلتے رہے ہوں تو پھر کس کے اشارے پہ چلیں گے؟ عمران خان صاحب یہ تو بہت فار فیچ ہو جائے گا. آپ خود کہتے رہے آپ کے بطور پرائم منسٹر. دیکھیں پولیٹیکل منورنگ ایک اور چیز ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو جس حالت میں حکومت دی گئی، آج بھی ان سیاسیوں کو آپ بلاتے جنہیں چھوٹے چھوٹے مارجن پہ ہرایا گیا، وہ PTI کے جتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. آپ ہراج صاحب کو کسی وقت پوچھ لیجئے گا کہ وہ والا الیکشن انہیں ہرایا گیا تھا کہ نہیں تھا، وہ PTI کے ٹکٹ پہ تھے. عمران خان کو ایک ایسی پوزیشن میں گورنمنٹ دی گئی کہ جہاں وہ منور ہی نہ کر سکے. اور میں ذاتی طور پہ خود سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی اس وقت حکومت کو ایکسیپٹ کرنا اس شیپ میں. اگر اس وقت ہم سٹاپ کر رہے تھے، دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، ہم اپنی غلطی کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری غلطی کہ ہم نے اس وقت ایکسیپٹ کی نا. بات ہے کہ آج مگر بڑی ریگنگ ہونی چاہیے تھی کیا؟ نہیں، بڑی ریگنگ کیسے؟ ہماری سیٹیں ہم سے لے لی گئی، ہماری جو ہے نا 10 سے 15 سیٹیں. اب اس کے اوپر آپ کو تمام تر احترام اور لوز خاطر رکھتے ہوئے PTI کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا مینڈیٹ تھا. جو نہیں ایسا نہیں ہے. ہم PDM کی جتنی بھی جماعتیں تھیں، یعنی پاکستان کی چھوٹی بڑی سب جماعتوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے 25-18 کو، اور حکومت میں جو جماعتیں تشریف فرما تھے ان کے علاوہ وہ بھی کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب سب ایک پارٹی نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہ بزی تھی اس بات پر، تو لہٰذا 25-18 میں جو کچھ ہوا وہ الیکشن نہیں تھا، وہ سلیکشن تھا. بے شک جو 8 فروری کو ہوا وہ بھی الیکشن نہیں تھا، وہ آکشن تھا. ہمارا سٹانس وہی ہے. ٹھیک. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے، بالکل ایسا نہیں تھا. اگر سیاست میں مداخلت کی بات ہے تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ سیاست میں مداخلت جب یہ DGC تھے، خود ایک فرد نے یہ سب کچھ کیا یا ادارہ بھی ساتھ تھا. تو ذرا اس کے اوپر واپس آ جائیں. 9 مئی میں آپ کا خیال ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، اگرچہ یہ سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر موجود ہے، لیکن سیاسی تجزیاتی طور پر آپ کی رائے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور نصرت صاحب سے ہی پوچھیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ 9 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں. دیکھیں اس کے اوپر طلعت صاحب نہ تو کوئی سیاسی رائے دی جا سکتی ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی تجزیہ بنتا ہے، کیونکہ اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق اگر ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے تو ہوگا، اگر نہیں ہے
تو کسی کے کہنے یا کسی کی خواہش پہ وہ نہیں ہوگا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس میں ہماری ایز سیاسی جماعت کوئی انپٹ نہیں ہے. نہ ہم نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے, نہ ہماری قیادت نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس بندے کو ملٹری کوڈ بھیج دو, اس بندے کو سول کوڈ بھیج دو. نہ ایسا کیا جا سکتا ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت ایسا اختیار ہے نہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے مطابق جرم کی معاونت کی ایک کلاز ہے جس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی شخص جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے میں معاونت کرے گا وہ بھی اسی سزا کا ذمہ دار ہوگا جو کہ جرم کی سزا ہوگی. تو معاونت جو ہے بڑا سیریس کرائم ہے, اور ملٹری کورٹ کے اندر انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ استعمال کیا ہے. تو آپ تمام تر احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر بھی ایک رائے تو قائم کر سکتے ہیں نا. رائے میری وہی ہے جو آپ نے اپنا قانون پڑھ دیا ہے, اسی قانون کے مطابق ہوگا. تو آپ کہہ دینا اگر معاونت ثابت ہوئی تو ہوگا, معاونت ثابت نہ ہوئی تو نہیں ہوگا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مروجہ اس وقت ہمارے پاس وہ سیکرٹ ایکٹ ہو, وہ آپ کی ظاہر ہے جو بھی جس جاب کے اوپر آپ ہیں اس کی جاب ڈسکرپشن تو ہوتی ہے نا, اس سے باہر جب اس ایمبٹ سے آپ نکلتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اور معاونین کون ہوتے ہیں اور آپ کے بینیفیشری کون ہیں, مددگار کون ہیں, پلان کو بنانے والے کون ہیں, ایگزیکیوشن کرنے والے کون ہیں, یہ ساری باتیں تو پھر آگے جب آئیں گی تو پتہ چلے گا. نصرت صاحب, عمیر صاحب نے ایک بڑا زبردست نکتہ اٹھایا, میں اس طرف جانا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے 9 مئی کا, یہ اب آپ کو نیکسٹ لیول پر لے جاتے ہوئے نا, بڑا پہاڑ ہے نیکسٹ لیول کے اوپر لے جاتے ہوئے. نہیں, جیل میں رکھنا, مقدمات چلانا وہ ایک بات ہے, چارجز فریم کر دینا جو GHQ حملے کے اندر 100 کے قریب لیڈران پر ہوا ہے, عمران خان سمیت, لیکن نیکسٹ لیول پر لے جانا, ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کرنا, آپ کے خیال میں سٹیج ایسا ہے, ماحول ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے خدشہ ہے جی کہ شاید آج کل کے جو حالات ہیں کوئی اس طرح کا نیا ایکٹ بھی بن سکتا ہے, جس طرح جیسے پنڈی سازش کیس بھی تو ہوا تھا نا, اس میں جنرل اکبر تھے, یہ تو پھر لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور ان کی مسز شامل ہوئیں, پھر وہ فیض احمد فیض مشہور شاعر, سجاد ظہیر. تو پنڈی سازش کیس یہاں پہ چلا ہے نا سر, اس فیض سے چلا ہے. اور یہ جو ہوا ہے کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات تو بہت ساری ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. بالکل سر. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں, یہ خبر میرے پاس ہے. دیکھیے ایک رپورٹر کو ایسی وہ بعض اوقات لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے خبر آ جائے کہ بخدا کو کلر سیدنا کی فیملی تھی وہاں پہ کوئی ستی خاندان کی, تو وہ سفارشیں ڈھونڈ رہے تھے, اور سر وہ اس میں ارشد شریف کے قتل کا بھی کوئی سلسلہ آ سکتا ہے, کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کہا جی میں تو کوئی صوبے دار واقع نہیں بلا گئے, لیکن اس طرح مجھے اندازہ ہوا. تو آئی تھنک کہ ارشد شریف کے قتل کا سلسلہ ایشو بھی ہے, اور آپ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے پہلے بھی. بریک میں جا رہے ہیں, آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے کہا کہ کفارے کی یا کہ ہو گیا؟ ارے نہیں, جو ایسا لگ رہا ہے نصرت صاحب ایسا فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کو ایکسٹینشن ہم نے دی تھی, بھائی وہ انہوں نے دی تھی, وہ سامنے بیٹھے ہیں, ان سے ان کے بڑے گناہ میں چھوٹے سے گناہ گار ہم بھی ہیں. چل بریک کے بعد ذرا کوئکلی ناظرین معاملے پہ واپس آ جائیں. بہت اہم کیس ہے, اس کے اندر ریاست کے اوپر حملے کے چارجز ہیں, اس کے اندر فوج کے ادارے کی طرف سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ قانونی شکوں کے تحت ہمارے سامنے آ چکا ہے وہ موجود ہے. اس کے اندر ایکس DGI موجود ہیں, اس کے اندر پشاور کے کور کمانڈر بھی وہ رہ چکے ہیں. ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی سیاست کو 6 سال شیپ کیا, ڈیفائن کیا, اور آخر وقت تک ان کی کوشش یہی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھال لیں, چوتھے نمبر سے چھلانگ لگا کے پہلے نمبر پر آ جائیں. یہ ویسے آپ کی خواہش تھی جماعت کی نا کہ وہ آرمی چیف بنے؟ نہیں, خان صاحب نے کبھی اس چیز کو تو وہ ڈینائی کرتے ہیں. شاید پریزمپشن لوگوں نے ایسے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی وجہ سے ڈرا کر لی ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہے, مگر جو قریبی دوستوں جس وقت جو کیبنٹ میں تھے, میرا نہیں خیال اس طرح کا تاثر, کیونکہ بہت سارے لوگ جیسا آپ پہلے ہم وقفے میں بھی بات کر رہے تھے, ان کے آپریشن تھے جماعت کے اندر, لوگ کہیں اوفینڈ بھی تھے. تو جنرل باجوہ کو رکھنا چاہتے تھے؟ میں یہ تو میرا نہیں خیال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, پھر کیا ہو رہا تھا؟ یہ تو اس وقت جب چوائس آنی تھی تو ڈیسائیڈ ہوتا, تو ہماری تو اس وقت تو گورنمنٹ ہی نہیں رہی, تو ظاہری بات ہے پھر چوائس. صاحب یہ جو ماضی ہے نا, یہ قرض دینے والے کی طرف پیچھے چھوڑتا نہیں ہے نا. میرے خیال میں اگر آپ پرانا کلپ نکال دیں, میرے بھائی ہیں عمر بھائی, تو آپ کو یاد ہوگا جو ابھی DGI ریٹائر ہوا انجم, اس نے پریس کانفرنس میں کہا, اور DGI SP عربی ساتھ تھا
کہ آپ ہمیں تھانی دے رہے ہیں، لیکن آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ آپ کو تاحیات چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں گے. جی آپ نے ابھی جنرل باجوہ کی بات سوال کی ان سے نا، وہ تو چاہتے تھے کہ وہ ان کو اور ایکسٹینشن دے تاحیات، اور ان کی خواہش یہ تھی پارٹی کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض چیف آف آرمی اسٹاف بنے. وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ جو 15 سال یا 20 سال یا پتہ کتنی کی سالہ کی حکمرانی تھی، وہ تو اسی طرح تھی کہ آئندہ 20 سال 25 سال ہماری حکومت ہوگی، پتہ نہیں 2038 تک تھے یا کتنے ان کی حکومت تھی. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن تھی جو ہم سن رہے تھے ان کی اپنے دوستوں کی باتیں ٹاک شو میں سن رہے تھے، پھر بعد میں ان کی حکومت ختم ہوئی، آف دا ریکارڈ بھی سن رہے تھے، سب کچھ ہم سن رہے تھے. تو چاہتے یہی تھے کہ 20 اور 25 تو ہم اسی طرح پورا کریں گے جب جنرل فیض صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. تو اسی لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ جنرل منیر صاحب کو کن کن الفاظ میں یاد کیا گیا، اور حالانکہ موجودہ ان کے جو ادارے کی کردار ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، نہ ہماری پارٹی اس سے مطمئن ہے، نہ 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن سے ہم خوش ہیں. اعتراض آپ کا اپنی جگہ وہ موجود اپنی ہے. جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے سوال ان سے کیا اور مجھ سے کیا. تو آپ تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے ظاہر ہے، جنرل باجوہ کی اگلی ایکسٹینشن کے حق میں. یہ جو معاملہ ہے اس کو شفافیت کی طرف لے جانا ہوگا. نصرت کا یہ پوائنٹ بڑا اہم تھا کیونکہ آپ نے اس کو کریڈیبل بھی بنانا ہے، اور آج ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ جو چارجز فریم ہوئے ہیں واضح انداز سے سامنے رکھ دیا، ہم اس کو اوپنلی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جو تفتیش جاری ہے واضح طریقے سے ہمارے سامنے ہے. یہ ٹرائل جو ہے یہ دنیا بھر کے اندر دیکھا جائے گا کیونکہ یہ عام شخص کا ٹرائل نہیں ہے، تو اس کے اوپر نظر بڑی کڑی ہوگی. تو آپ سویلین فیس ہیں پاکستان کی ریاست کا، حکومت کو ریپرزینٹ کرتے، تو آپ مزید ٹرانسپیرنسی اس کے حوالے سے چاہیں گے یا نہیں؟ 100% چاہیں گے، اور میرا خیال ہے مزید کی ضرورت شاید نہ پڑے. جتنی ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے یا آئے گی میرا خیال ہے وہ کافی ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ مزید کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آپ نے بھی اس ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے، اور میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی ہے کہ اگر ان شواہد کے دائرہ کار میں اور جو ایویڈنس آ رہا ہے اس کے دائرہ کار کے اندر مزید لوگ، مزید افسران، فوجی افسران کا نام لیا گیا، جنرل باجوہ کا نام لیا گیا، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب کہ ٹھوس شواہد، سالڈ فیکٹس آن گراؤنڈز سامنے آئیں گے تو یہ باتیں اس طرح. اگر میں اس ایشو کو تھوڑا سا ایک اور زاویے سے ٹیکل کروں، ہم اتنا اس پریس ریلیز کے اوپر فوکس نہ کر رہے ہوتے اگر 9 مئی کے جو سویلین کورٹس کے اندر مقدمات ہیں ان میں سے کسی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. آج ان کی جماعت کی طرف سے علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم 9 مئی کا بھی چاہتے ہیں معاملہ، اور جو 26 کو ہوا اس کا بھی معاملہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں. تو یہ سویلین سائٹ سے اگر اتنی عدم نہ کامیابی ہوتی تو پھر شاید ہم اس پہ فوکس نہ کر رہے ہوتے. 9 مئی لٹکا ہوا ہے سویلین سائٹ سے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے ہمارے سسٹم کے اندر ایک اوورآل جو ڈیلیز ہیں جوڈیشل سسٹم کے اندر، ہمارے پروسیکیوشن کے اندر، وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ہے. باقی کچھ تھوڑا ڈیلے جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا کہ اس کا ٹرائل ملٹری ہونا چاہیے، میں صرف سویلین کورٹس کی بات، وہاں پر بھی آپ کے پاس آپ نے پروسیکیوشن کروانی تھی، فورنزکس آپ کے پاس موجود تھے، ٹاک شوز میں جتنے شواہد ہم جی میرے علم کے مطابق تو جو سویلین کورٹس ہیں اس سے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا ملنا یا ان کو بری ہونا وہ شروع ہو گیا ہے. ابھی چند دن پہلے بھی میں نے میڈیا بھی دیکھا تھا کہ اتنے لوگ بری ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کو 5-5 6-6 سال کی سزا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل جاری ہے، لیکن اگر سست روی کا شکار نہ ہوتا تو شاید آپ اس کے اوپر فوکس نہ کر رہے ہوتے اتنا. نہیں طلعت صاحب، میں آپ کو بخدا کسی خبر کی بیس پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو ماضی کے پریسیڈنٹس رہے، ٹھیک، میرا اپنا یہ خیال ہے، سیدھی سی بات ہے سر، ان کی جو اوورآل اپروچ ہے نا اس جماعت کی، میں سوری جی ڈاکٹر صاحب، ناٹ ہم یعنی پرسنلی، وہ یہ ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دبا دینا. ٹھیک، تو تسی کنٹرول کرو جی ججاں نو پہلے ٹھیک تھا جدوں بندیال دے زمانے تو ان کی ہو گیا تمہیں کتنے گئی تہاڈی بات وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی اپروچ ہے. ویسے پنجابی میں یہ بات بڑی عجیب طریقے سے لگتی ہے، لیکن ہے ایسی سادہ زبان میں جی ذرا زور کی لگتی ہے پنجابی میں. تو سر وہ جھٹکی بات کرنی ہوتی ہے نا جو یعنی سیدھی سادھی. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ایز سوفسٹیکیٹڈ ایٹ پالیٹیشین شوڈ بی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ دیر کین بی اے اسپیشل ایکٹ. یہ آپ نے دوسری مرتبہ کہا ہے اسپیشل ایکٹ آ سکتا ہے. ابھی کوئی کسی اسپیشل ایکٹ کے آنے کے امکان نہیں ہے، اور جو نصرت صاحب سر اچانک آتے ہوتے ہیں ایسے. دوسری بات میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہے. نہیں سر، اس کے لیے میں نے پنڈی سازش سر حیدرآباد اسپیشل ٹریبیونل نہیں ہو رہا تھا. جب کوئی ایکٹ آنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا پتہ مجھے ہوتا ہے اسمبلی میں. آج چیف اسمبلی میں دوسری بات نہیں، اسمبلی جی آنا ہے، حقیقت نہیں لے کے آنا. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اپنا نصرت صاحب نے بات کی ہے بھائی 9 مئی کے جتنے لوگ ہیں یا جن کے ملزمان ہیں
یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی پروسیکیوشن کیس مکمل کر کے ججز کے حوالے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جج خاموشی سے بیٹھے ہوئے، نہیں، وہ کسی کی تفتیش میں ڈیلے ہے، کسی ایویڈنس کلیکشن میں ان کی اشاعتیں اور وہ سارے، لیکن بہرحال یہ شروع ہو چکا کوئی ہے. اسٹرائکنگ آؤٹ کم نہیں آیا، تو اس سے 9 مئی کا سویلین سائڈ والا قصہ تو پھر ڈائلوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے بات یہ میں ایک بات عرض کروں ٹرانسپیرنسی کی. ادھر 2 فریق ہے، حکومت فریق نہیں ہے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. فریق ایک طرف ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ، دوسری طرف عمران خان ہے. کیا وہ ان کی کیس کی شفافیت سے مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پر ڈیپینڈ ہے. اگر انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، پھر آپ اس کو کس طرح صاف اور شفاف مقدمہ؟ عمران خان پچھلے 14 سال میں آپ کو کس چیز پر مطمئن نظر آئے؟ نہیں، میں وہ ٹھیک ہے، ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کس تحقیق پر، کس مقدمے پر. تو یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے نا، ادھر اندر رات کے اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کسی کو. یعنی آپ یہ رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں غیر جانبدارانہ طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک یا نہیں ہو رہا ہے. کون رائے قائم کر سکتا ہے؟ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. ہاں، چاہت آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، نصرت صاحب کی بھی ہے، سب کی بھی ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے انصاف پر مبنی اور کسی طرف اس کو لے جائیں. مطلب یہ بہت لنگر آن کر گیا نا. بالکل. ابھی تقریباً کتنے عرصہ ہو گیا اس کا. دوسری بات یہ آپ نے پوچھا ان سے اسپیشل ایکٹ کا، انہوں نے کہا کہ نہیں آئے گا. اگر فرض کرے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے مجھے پتہ چلے گا، تو کیا وہ آپ کے ٹاک شو میں بتائیں گے؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر ابھی اس وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومت اپنی اختیار سے قانون سازی نہیں کر رہی ہے. یہ اسمبلی اپنی اسٹیج سیٹ کر دیا. میں اب ایک کمنٹ لینے کے بعد، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو پھر یہ جو لنک آپ نے دیا اس پہ اوپر آئیں گے کہ جو قانون پاس ہوا دونوں ہاؤسز سے اور 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں پاس ہوا، تمام اعتماد کے ساتھ پاس ہوا، تمام جماعتوں کی منشا کے ساتھ پاس ہوا، وہ صدر کے پاس جا کے رک کیوں گیا؟ آپ اسی کا حوالہ دے رہے تھے اگلے اس میں. تو وڈ یو ایکسیپٹ اگر اس قسم کا ٹرائل ہوتا ہے، یا آپ کے خیال میں فنڈامنٹل آبجیکشنز ہیں آپ کے؟ دیکھیں ملٹری ٹرائل پہ تو جو ایز لانگ ایز ملٹری پرسنل کا ہو رہا ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جہاں سویلین کا آئے گا ظاہری بات ہے فنڈامنٹل آبجیکشنز ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی یہی چیز انڈر ڈسکشن ہے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، دیکھیں اس کا سیدھا سال ہے. ڈیلے انہوں نے بہت کاز کر لیا جتنا بھی. دیکھیں آج یہ کوشش کر لیں، ایون خالی لاہور کا ہی اٹھا لیں، لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس، ساری CCTV فوٹیجز کو جوڑ لیں، ٹائم وائز جوڑ لیں، سارا پتہ چل جائے گا. IG کا لیپس ہے، کس کا لیپس ہے، لوگ کس وقت وڈرا ہوتے ہیں، پبلک کس وقت پہنچتی ہے، آگ کس وقت لگتی ہے، توڑ پھوڑ والے چہرے کون سے، سامنے کریں، سزا دیں. ہم یہ تو نہیں کہتے جو اندر گھسے ہیں ان کو سزا دیں کریں. یہ وائڈر نیکسس بنانے کے چکر میں جو اصل پرپیٹریٹرز ہیں ان کو بھی نہیں سزا دیں. آپ نے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعتاً حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور بنی بنائی قانون سازی کے اندر ان سے لات مروا دی جاتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ نے JUI کے ساتھ معاملات طے کیے، دونوں ہاؤسز سے ایک بل پاس ہوا، صدر مملکت کے پاس گیا، اب وہ مسئلہ بنا ہوا کیوں؟ طرح صاحب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میری آپ سے اور آپ کی وساطت سے باقی اینکر سے بھی گزارش ہے کہ اس میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب سے لڑوانا چاہتے ہیں ہمیں؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم جانے مولانا صاحب جانے، یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہمارے اسی طرح ہیں جیسے PDM کے صدر تھے، ہمارے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی، اس لیے ٹینشن نہ لیں اس بات کی. آپ میں بغیر ٹینشن کے خاموش ہو گیا ہوں. مولانا صاحب کو نمائندہ بیٹھا، جی بتائیں. دیکھیے میری بات بالکل صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب نے مثبت بات کی. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے. وہ اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں، نصرت صاحب کو کہہ رہے ہیں، آپ کی صحافی جو معتبر برادری ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مت لڑوائیں. میں ادب کے ساتھ آپ نے اتفاق کیا، پورا مہینہ نیگوسیشن ہوئی، جاتی عمرہ مولانا آیا، پیپلز پارٹی کی قیادت، آپ کی قیادت، دونوں چھوٹے اور بڑے میاں صاحب دونوں کراچی میں، پھر ادھر، پھر اسمبلی سے، پھر سینٹ سے، ادھر وہاں گیا، صدر صاحب نے نکال دیا اعتراض لگا کر. آپ نے کہا کہ اس میں ہم نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ اس میں ہم نہیں ہیں، لیکن اگلے دن آپ نے پورے ملک کے علماء کو بٹھا کر وہی 3 وزراء جو مذاکرات میں بیٹھتے رہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لڑوا رہے ہیں.
بھائی علماء کو علماء کے مقابلے میں کھڑے کر کے لڑوانے کی کوشش تو حکومت کر رہی ہے، یہ نہ کریں. میری لڑائی مولوی سے نہیں ہے. جو مولویوں کو آپ نے ادھر بٹھایا ہے نا، میں اس کی حیثیت پر بات نہیں کروں گا. میری لڑائی آپ سے ہے. آپ نے پارلیمنٹ کی وقار کو میں آپ اب آپ کو پتہ چلے گا جب اینکر خاموش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا بھی ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کرتے ہیں. بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کر رہی ہے سب سے زیادہ. پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہے یا نہیں؟ انہوں نے اتفاق کیا. آپ نے اتفاق کیا. ایم کیو ایم نے اتفاق کیا. آپ ادھر بیٹھ کے فرنٹ سٹریٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ مخالفت. اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. میری طرف نہیں دیکھنا آپ. آپ نے جواب دینا. میں تو خاموش کر دیا. ہم تو لڑاتے ہیں 10 تاریخ بیٹھ کے. آج ہے 10 تاریخ. 20 تاریخ تک یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائے گا. آپ اس میں بالکل کہہ رہا ہوں. ہم تو آپ سے بیٹھے ہوں. میں تو آپ سے مائک بھی نہیں لیا. میں 20 تاریخ تک حافظ صاحب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریاست ہماری طرف سے بیان وہی ہے کہ ہماری مولانا صاحب کی اور وہ اسی طرح قائم دائم رہے گی. نہ حکومت سے لڑائی چاہتے ہیں نہ علماء سے لڑائی چاہتے ہیں. بھائی ایک چیز طے ہوا ہے، پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، جمہوری قوتوں نے طے کیا ہے. جیسی پارلیمنٹ ہے 47 کا ہے یا 45 کا ہے، انہوں نے طے کیا ہے. آپ نے کیوں روگردانی کی؟ کیوں کی؟ کیا مجبوری ہے؟ روگردانی حافظ صاحب اوپر سے ہوئی ہے صدر صاحب کے گھر سے. 20 تاریخ تک حل ہو جائے گی. میں نے آپ کو ٹائم بتایا. نہیں آپ دیکھیں، آپ اوپر پر ہنس کے صدر انہوں نے جملہ مکمل کیا. یور ٹیک اینڈ آئی وانٹ ٹو کلوز ود یو. یور ٹیک آن دس. ہم لڑوا رہے ہیں کیا؟ نہیں سر، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا؟ ہم بیچارے ایسے ہی خامخواہ کا آج کل ایسے ہی. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، اسٹریٹ وے بات ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے حافظ صاحب بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں، جب یہ 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی اور مولانا صاحب کے گھر کا طواف بار بار ہو رہا تھا، تو کیا ہماری ہی ریاست کی کچھ قوتیں یہ نہیں کہہ رہی ہیں کی بکار دو جیسی تو منظور کرا دینا؟ ریزرو ٹیم کی طرح کچھ پی ٹی آئی کے بندے کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اب جو اتنی محنت سے کام کیا ہوا تھا تو پھر بھی انہوں نے بطور سیاسی طور پر بیچاروں نے صحیح کام کیا کہ نہیں یار سیاستدانوں کی عزت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بل ایک منظور پاس ہوا. اب میرے بھائی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک وہ کہتے ہیں صدر صاحب نے نہیں کیا نا، وہ صدر صاحب نے نہیں کیا، ان کو اچانک آ گیا. ان کو آئینی مشیر نے بتایا کہ یہ تو صوبائی معاملہ ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اب پھر یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک فائدہ ہوا ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ دیکھیے لائک اٹ اور ناٹ، جو گھر گھر میں جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ کہ کتنے بندے مرے. ایک تو ڈسیپشن یہ آ گئی کہ کویسچن آ گیا کہ جی مولوی لڑ پڑے. اب وہ ابھی ذرا تھوڑا سا نئی ہیڈ لائن ہے، کوئی مسئلہ حل ہونا تھا تو آج گرفتاری ہو گئی. اینڈ ڈسیپشن از دا فرسٹ یور ٹیک فائنل ورڈ آن دس. دیکھیں ان کا میں تو دیکھتا ہوں کیونکہ مینڈیٹ چھوٹا تھا نا تو کمبل ہی چھوٹا ہے. اب یہ سر کی طرف کھینچتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں. اب پیر کور کریں گے تو پھر ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی. انہوں نے ایک پوزیشن لیا ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. انہیں لوکل گورنمنٹ کا لارا دیا ہوا کہ ہم نے آرٹیکل 140 کو بھی امینڈ کرنا ہے. تو یہ پورا ہی نہیں اتر سکتے. تو یہ جو بیسیکلی اوپر سے اجازت لینی ہے وہ ایک ہی دفعہ اجازت لے لیں تو پھر تب ہی مسئلے ٹھیک ہوں گے. کمبل ہمارے پاس اس کا سائز اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس 2018 میں تھا. ان کے پاس تو بڑا کمبل، وہی جو باتیں آپ ان کے پاس سپلائی تھی کمبلوں کی، کمال ہمارے ساتھ تھوڑا ہے. یہ نہیں مانتے تھے، یہ نہیں مانتے، لیکن ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں کہ سورج چڑھتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے. میرے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی شفافیت والے نوٹ کے اوپر ہم آپ بیچاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.